شہر حیدرآباد سندھ کا قدیم شہر کہلاتا ہے اور وہاں پر بھی اسلحہ رکھنے کی تاریخ کافی پرانی ہے، لیکن کبھی یونیورسٹی میں چلتی ہوئی گولی غلط انسان کو لگتی ہے اور کبھی شادی بیاہ کے موقع پر چلتی ہوئی گولی کسی معصوم کو لگتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد کے نمائندے علی حسن کا اس سب کچھ کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کے سابق طالب علم اظہار لغاری سے سنیے کہ جب وہ فروری سن 2008 کی ایک صبح یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کینٹین پہ کھڑا ہوا تھا اور دو گروپ سے کچھ میرے خیال سے 10-15 بندے ہوں گے، آپس میں لڑنے آئے، گاڑی سے اترے، ہر ایک بندے کے پاس اپنی اپنی گن تھی، ہر ایک بندے کے پاس۔ تو ہوا کہ یہ کہ جیسے پہلی فائر ہوئی، جس پہ اس نے فائر کیا وہ ہٹ گیا تو مجھے آگے لگ گئی۔ اظہار اب تک زیر علاج ہیں، انہیں ہر روز باقاعدہ جسمانی مشق اور فزیو تھراپی کرائی جاتی ہے، لیکن ان کی تعلیم منقطع ہے۔ شادی بیاہ جیسے خوشی کے موقع پر فائرنگ کرنا نو دولتیوں نے فیشن بنا لیا ہے۔ دولت کی نمائش کو رواج کا نام دے دیا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے کسی خوشی کے موقع پر اپنی شرکت کو دکھانے اور اپنی شرکت کا احساس دلانے کا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ سلام رنگریز کی بیٹی بھی اسی طرح کی ایک گولی کا شکار ہوئی۔ وہ بچی اپنے گھر کے اندر موجود تھی جہاں گولی نے اسے موت کی آغوش میں دھکیل دیا۔ یہ 30 ستمبر اور 1 اکتوبر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تقریباً کو یہ رات کو 1:30 بجے واقعہ ہوا تھا۔ یہ ہمارے گھر کے سامنے شادی تھی، کچھ لڑکے یہاں پر فائرنگ کر رہے تھے، میری بچی اوپر کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے دماغ میں گولی لگی۔ ہم لوگ فوری طور پر اسپتال لے کے گئے، 10 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر تو یہ قبرستان ہو گیا۔ تعلیمی ادارے ہوں یا شہر کے رہائشی علاقے، اسلحہ کی بہتات ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے سندھ کے شہروں میں اسلحہ کی آمد، فروخت، استعمال اور اس کی بھرمار روکنے میں ناکام ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر بے گناہ لوگ بلا وجہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انفورسمنٹ میکینزمز وہ تو ہم کر رہے ہیں، جہاں پر ہمیں نوٹس ملی ہے ہم نے وہ شادی ہال والوں کو بلایا، ان کو کہا کہ جی آپ ایک سیٹ ٹائم پر جو گورنمنٹ کے سیٹ ٹائمز ہیں ان پر شادی ہال بند کریں، تو ہم FIR رجسٹر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اگر لیگل ویپن ہے تو پھر اس کے کینسلیشن کے لیے، اگر انلیگل ہے تو پھر تو ویسے ہی وہ قانوناً اس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہوا میں اڑتی ہوئی گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور لگ جاتی ہے۔ پولیس افسر سراج لاشاری اپنی ڈیوٹی کے دوران حال ہی میں ایک اڑتی ہوئی گولی کا شکار ہوئے تھے۔ اس پہ پولیس نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ہمیں کال ہوئی، ہم ان کی مدد میں گئے، جہاں پہ انہوں نے اسٹیٹ فائر کر دیا جس میں مجھے فائر لگا۔ لوگوں کے پاس اسلحہ کی بہتات کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہیں کوئی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی لوگ اسلحہ لے کر گھروں سے باہر آ جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جواب میں بھی فائرنگ ہوتی ہے اور بے گناہ لوگ اڑتی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علی حسن، ڈان نیوز، حیدرآباد۔ جی تو شہر حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی غیر قانونی اسلحے کا مسئلہ جو کا توں ہے۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں پر اسلحہ رکھنا نہ صرف ایک رواج ہے بلکہ عزت کا معاملہ بھی ہے، اور چاہے یہ نظر آئے نہ آئے یہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ اسلحہ صرف دشمنیاں نپٹانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ چاہے خوشی ہو یا غم یہ استعمال ضرور ہوتا ہے۔ سرکاری طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہتھیاروں کے اعداد و شمار موجود نہیں، تاہم ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں غیر قانونی اسلحے کی تعداد 70 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ جاری کی گئے لائسنسوں کی تعداد 20 لاکھ سے اوپر ہے۔ 1979 سے لے کر 1989 تک امریکہ نے افغانستان کو ہتھیاروں کے لیے $2 ارب فراہم کیے، اس کی ادائیگی پاکستان ہی کے ذریعے ہوئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسلحہ رکھنا کوئی انہونی بات نہیں، کچھ بندوبستی اضلاع میں تو اب اسلحہ لیے بغیر گھومنے کا تصور تک نہیں۔ ان علاقوں میں اسلحہ کی نمائش کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں لوگ نہ صرف کلاشنکوف بلکہ بھاری ہتھیار ہی گھروں میں رکھتے ہیں۔
یہ پختونوں کا کلچر ہے، خوشی کے موقع پر فائرنگ بری بات نہیں۔ ہتھیاروں میں اضافے کے ساتھ جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں، اس لیے گھروں کے اندر لوگ اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے اسلحہ ضرور رکھتے ہیں۔ سب لوگ اسلحے جمع کرانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلحے جمع کراتے ہیں تو کون ہماری سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوگا؟ آیا حکومت ہوگی، فوج ہوگی، سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں گی؟ کون ہماری سیکیورٹی کرے گا؟ اسلحے کی نمائش پر پشاور سمیت دوسرے اضلاع میں بھی پابندی ہے، مگر شہر کے نواحی علاقوں میں اب بھی لوگ کلاشنکوف اور دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ پختون جو ہے وہ اسلحہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، جو اچھی بات ہے، لیکن ہوائی فائرنگ جو ہے اس سے وہ اجتناب کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو ہر ایک معاشرے میں ہونی چاہیے۔ پختون معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں اسلحہ موجود نہ ہو۔ فائرنگ کو یہاں کلچر، جبکہ اسلحے کو مرد کا زیور سمجھا جاتا ہے۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔ یہ تو آپ نے اکثر لوگوں سے مذاق میں سنا ہی ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے تو اسلحہ ہے، لیکن پاکستان کے شہروں کی سڑکوں پر بنیادی مسئلہ اور فساد کی جڑ ہی اسلحہ ہے، اور اس کے خاتمے کی جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے۔ حکام جرائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکثر قانونی اسلحے اور اس کے لائسنس میں تو پابندی لگا دیتی ہے، لیکن غیر قانونی اسلحے کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں شاید کم سوچتی ہے۔ اب دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں تو dk@donnews.tv پر ای میل کریں۔ اب ہماری ٹیم اجازت چاہے گی اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔